انتہائی گری ہوئی حرکت بتانا چاہتا ہوں. جب لکھپت جیل میں جب ایک دن مجھے ہسپتال میں MRI میری ہونی تھی, تو میں نے ایک رات پہلے جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ, میں نے کہا دیکھو یہ جب میں عدالت جاتا ہوں تو یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ والی گاڑی آتی ہے جو بھاری بھرکم, اور مجھے پتا ہے کہ اس کے جو شاک ابزارور جو ہیں وہ بہت ہیوی گاڑی ہے, وہ تھوڑا سا بھی پاٹ ہول ہو تو جھٹکا لگتا ہے, میری کمر کو تکلیف دینے کے لیے میں سب سمجھتا ہوں. لیکن کل میں نے جانا ہے اسپتال تو آپ ایمبولینس منگوا دیں. ان کے بالکل ایمبولینس آئے گی. میں نے کہا مہربانی آپ کی. اگلے دن میں گیا, گیٹ پہ ایمبولینس کھڑی تھی تو میں بیٹھ, ان کے جی نہیں, انہوں نے کہا اوپر سے آرڈر آیا. اندازہ کریں ان کی گری ہوئی حرکات کا. میں یہ مثال اپنی خدا کی قسم نہیں دینا چاہتا تھا, آج دل میرا بہت بھرا ہوا ہے, اس لیے میں دے رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا نہیں آپ کو اسی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. میں بیٹھا. انہوں نے لکھپت کے انڈسٹریل اسٹیٹ سے مجھے لے کے گئے جان بوجھ کر, جہاں پر اتنے بڑے کھڈے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے خوب کھڈے مارے. تو یہ عالم تھا ان کی چیرہ دستیوں کا, ان کی اپنا انتہائی گری ہوئی حرکات کا, جس کا ہم سب نے, آپ سب نے بڑے صبر تحمل اور برداشت سے آپ نے اس کو آپ نے فیس کیا. کل یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عمران خان صاحب آپ کو مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور ایسے مقدمے میں کیا تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی ہے؟ یعنی کسی نے کرپشن کی ہو تو دور کی بات ہے, ایک ملزم عدالت کے کٹہرے میں آئے اور جج کہے کہ آپ کو مل کر بہت اچھا لگا. قطع نظر اس بات کی کہ وہ بے گناہ ہے یا قاتل ہے یا خائن ہے یا ڈاکو ہے یا چور ہے یا ریپسٹ ہے, کبھی عدالت کے کٹہرے میں کسی آرڈنری جج نے بھی کہا کہ آپ بطور ملزم آئے ہیں تو آپ کو مل کر اچھا لگا. آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق کا جب قاضی کے پاس پیش ہوئے تو وہ قاضی نے ان کا مقدمہ سن کر ان کا فیصلہ کیا, اور مقدمہ جو حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا. اس کے بعد جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اس قاضی کو کہ چھٹی کرا دی. تو قاضی نے کہا کہ میں نے تو فیصلہ انصاف پر دیا ہے اور انصاف کا تقاضا ترازو آپ کے حق میں نکلا, مجھے آپ نے فارغ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب میں آیا تھا آپ کی عدالت میں آپ کھڑے ہو گئے تھے. قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت آئے تو قاضی کھڑا ہو جائے. تو کل اسی کی نزدیک کی مثال ہمیں کل دیکھنے میں ملی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. جناب آپ نواز شریف کی اپنا جب اہلیہ فوت ہو گئی تھی تو آپ کچھ کرتے انتظام. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کوئی نوٹس لیتے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا کوئی جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کچھ کرتے؟ کسی نے جا کے فوجی تنصیبات کو پر دھاوا بولا؟ کسی نے جا کے اپنا ریڈیو اسٹیشن کو جا کے آگ لگائی؟ یہ وہ ہیں معاملات. اور دیکھیں میں بات بڑی سیدھی اور واضح کرنا چاہتا ہوں, 60 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. 60 ارب روپے کی اسی کابینہ میں, اسی ہال میں, اسی جگہ. جو پچھلے جو کیبنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے بتایا کہ جناب وہ بند لفافہ تھا. And these are the words of his predecessor and I am quoting his words کہ وہ بند لفافہ تھا اور اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ایک صاحب اٹھے جن کا نام تھا شہزاد اکبر کہ جی یہ بڑے خفیہ کاغذات ہیں, ان کو ہم کھول نہیں سکتے, اس کی جو سیکریسی جو ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اور اس کو آپ اپروو کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک لفافہ اس کے اندر نہ جانے کیا کاغذات تھے, خدا نہ خواستہ کشمیر بیچنے کا وہ ایگریمنٹ تھا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو سینسٹیو انسٹالیشن ہیں وہ کسی کو دینے کا معاملہ تھا, خدا نہ خواستہ کسی کو اور ایسا معاملہ تھا. وہ کیا معاملہ تھا جس کے اوپر کابینہ نے بن دے کے فیصلہ دے دیا کہ جی ٹھیک ہے اٹس اپرووڈ؟ کیا کسی نے سو موٹو نوٹس لیا اس کا؟ کیا کسی نے بلا کے پوچھا کہ جناب
آئیے آپ کو مل کے بہت اچھا لگا, اور کابینہ میں آپ نے یہ بند لفافہ آپ نے جو کیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے وہ ایک بہت ہی شارپ تضاد جس نے آج پاکستان کو اس دہانے پہ پہنچا دیا ہے. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں, فیصلہ تو عدالت میں ہونا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس 60 ارب روپے کے حوالے سے, یا جو برادر ملک کے جو ہیں کراؤن پرنس, انہوں نے جو تحفہ دیا تھا اپنا, نہ صرف وہ ہیرے جواہرات کو تحفہ تھا, سب سے بڑی اس کی جو کبریائی تھی کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل تھا, اس کو نہ صرف انہوں نے بیچ دیا, جعلی رسیدیں بنائیں, جعلی رسیدیں, ایک دکان اسلام آباد کی. کیا کسی نے اس کا نوٹس لیا؟